بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، پیارے دوستوں، لوگوں میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے ایک شرابی پر اللہ کی رحمت، ایک ایسے شرابی شخص کے بارے میں کہ جس کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کا نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ پیارے دوستوں، لوگوں میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے یا نہیں، اور رمضان میں مرنے والے سے قبر کا حساب کتاب لیا جاتا ہے یا نہیں، رمضان میں مرنے والوں کے ساتھ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، اور جس کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہو جاتا ہے اس کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں یا نہ لائک کریں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے آج کی اس ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، لوگوں میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ جس کی بھی رمضان میں موت ہو جاتی ہے، یعنی جس کا انتقال بھی رمضان میں ہو جاتا ہے، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اس سے قبر کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے۔ رمضان میں مرنے والوں پر عذاب قبر نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ بات تو سچ ہے کہ جس کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہو جائے، جس کی موت رمضان کے مہینے میں ہو جاتی ہے، تو اس سے قبر میں کوئی بھی سوال جواب نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ ایسے لوگوں کا جنت میں جانے کا اہتمام خود اللہ کی جانب سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے مہینے میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کی موت عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دیتے وقت آیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا لے گیا، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی، تو اسے قبر میں سوال اور جواب نہیں ہوں گے، قبر میں اس کے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ کی جانب سے ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک شرابی پر اللہ کی رحمت۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے شرابی پر اللہ کی رحمت، ایک ایسے شخص کے بارے میں
جس کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کا نماز جنازہ پڑھانے کو بھی تیار نہیں تھا۔ دوستوں، ایک شخص تھا جس کا جنازہ صبح سے شام تک آنگن میں پڑا ہوا تھا۔ گاؤں بھر میں اس کی موت کا چرچا ہوا، لیکن کوئی بھی اس کے آخری دیدار کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی گاؤں کی کسی عورت نے اس کی بیوی سے آ کر حال پوچھا۔ کہ دن مکمل گزر گیا اور پھر جنازہ لے کر جانے کا وقت آیا، پھر ایک انہونی ہو گئی۔ آخر یہ سب کیا ماجرا تھا؟ آئیے سبق دینے والے واقعہ سے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ برسوں پہلے کسی ایک گاؤں میں ایک شخص اپنے خاندان سمیت رہا کرتا تھا۔ وہ بہت بد چلن اور برا انسان تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شخص محنت مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتا، اس کا زیادہ تر حصہ وہ اپنی شراب پینے کی عادت پر لگا دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بچے بھی مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتا جا رہا تھا، اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے کہ اس کو گاؤں والے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے کوئی بھی اپنے یہاں مزدوری کا کام نہیں دیتا تھا۔ ہمیشہ ہی اس کے کام کے لیے دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ اس کی میت اس کے آنگن میں رکھی گئی تھی۔ اس شخص کے 4 بچے اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے سے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو بچوں کے لیے اس کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ گاؤں میں ہر گھر پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی ہے، لیکن کوئی بھی اس کے گھر نہیں آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا اس کی بیوی کو ہی اب آخری رسم کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچے کو اپنے باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی، اس کے لیے کفن خریدا اور ایک غسل کرنے والے شخص کو بلا لائی جو اسے غسل دے سکے، اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس کی قبر کھودنے والے شخص سے اس کی قبر کو تیار کرنے کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آئی۔ بچے غم اور پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے، اور ایک بار پھر ان کا گھر رونے دھونے کی آواز سے بھر گیا۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا گیا، جبکہ شام ڈھلنے کو تھی اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ لے کر جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر نماز جنازہ کے لیے میت کے گڑگڑائی، لیکن کسی کے دل میں انسانیت جاگی نہیں۔ آخرکار اس عورت نے جو جمع پونجی کر رکھی تھی اس میں سے 2 مزدور منگوائے، جنہیں نماز جنازہ تک لے جانے کے لیے تیار کیا، اور اس طرح اب اس آدمی کا نماز جنازہ قبرستان پہنچ گیا، لیکن قبرستان میں اس آدمی کی میت کا منظر رلا دینے والا تھا۔ ایک اکیلی عورت میت کے پاس کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی کون آئے گا اور اس کا نماز جنازہ پڑھائے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی۔
जिस पर एक बुज़ुर्ग रहा करते थे। वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। गांव के सभी लोग उसकी नसीहत लिया करते थे और उन्हें अपना पीरो मुर्शिद मानते थे। वो बुज़ुर्ग शख्स आज तक उस पहाड़ी के नीचे नहीं उतरे थे, लेकिन आज उन्होंने पहाड़ी के किनारे खड़े होकर कब्रिस्तान में देखा। वहाँ पर एक औरत को मैयत के पास खड़ा पाया। वो भी तेज़ी से पहाड़ी से नीचे उतरे। ये एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं किया था। जिसके नीचे आने की खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते सारा गांव कब्रिस्तान पहुंच गया। उन्होंने मैयत के पास पहुंचकर उनकी बीवी से कहा कि बेटा, तुम फिक्र मत करो, इसका नमाज जनाजा मैं ख़ुद पढ़ाऊँगा। जैसे ही उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा तो गांव के सारे मर्द एक एक करके नमाज जनाजा पढ़ने के लिए उनके पीछे खड़े हो गए। इस तरह उन्होंने शराबी की नमाज जनाजा पढ़ाई। दुआ के बाद पहाड़ी वाले बुज़ुर्ग गांव वालों से फरमाने लगे, ये लोगों, मगरिब में कुछ वक्त पहले मैं अपनी इबादत गाह में बैठा था। मेरी अचानक आँख खुल गई। एक अनजान आवाज़ से मुझे मुखातिब होकर कहा, जाओ नीचे कब्रिस्तान में एक औरत अपने शौहर के जनाजे के साथ मौजूद है। उस मैयत का जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, लिहाजा आप जाओ और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह पाक ने आपको माफ़ कर दिया है। उसके साथ अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैं पहाड़ी के किनारे खड़े होकर जब कब्रिस्तान में देखा तो वही मंजर पाया, इसीलिए मैं इस काम के लिए नीचे उतरा हूँ। उसके बाद उन्होंने उसकी बीवी की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा कि नेक औरत, तू मुझे ये बता कि ये शख्स ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इस पर ऐसा ज़बरदस्त अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई। वो औरत कहने लगी, हज़रत, ये तो हर वक्त शराब पीता रहता था, दिन भर शराब खाने में बैठा रहता था, लेकिन तीन काम ऐसे थे ये ज़रूर करता था, जिनमें पहला ये कि मेरा शौहर हर रात शराब की नशे में रहता था और उसी हालत में सो जाता था, लेकिन जैसे ही सुबह उसकी आँख खोलती तो वो नमाज अदा किया जाता था। दूसरी अच्छी बात यह है कि उसने अपने बच्चों के साथ हमेशा 2 यतीम बच्चों की परवरिश की। हमारे 4 औलादों में से 2 बच्चे हमारे हैं, जबकि 2 यतीम हैं। और तीसरी आदत ये थी कि जब भी उसका शराब का नशा उतर जाता तो वो रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता। रात में जब भी उसका नशा उतरता तो ये गिरा कर अल्लाह पाक से दुआ करता कि अल्लाह तू ही मेरा मालिक है, मेरा अपने इसी तरह आदत पर काबू नहीं है, मैं चाहकर भी इसमें बच नहीं सकता। पता नहीं मुझे इस तरह बुरी आदत से बदले जहन्नम में किस कोने में मुझे डालेगा। उन्हीं लफ्ज़ों के साथ साथ रात भर अल्लाह ताला से फरियाद करता रहता था। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग कहने लगा, अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद सब गांव वालों ने मिलकर उसे दफन किया। दोस्तों ये थी शराबी पर अल्लाह ताला की रहमत। इसीलिए हमें भी चाहिए किसी भी इंसान से हसद नफ़रत उसकी बुरी आदत की वजह से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे उस आदत से बचा ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबों को हर बुरे काम से बचाने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक दे। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़या को आगे और लोगों तक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अस्सलामु अलैकुम।